سعد حسین رضوی خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں اور خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے امیر بنائے گئے۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا۔ لاہور میں خادم حسین رضوی کے جنازے کے موقع پر ان کے بیٹے سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 17 نومبر 2021 کو آپ کے والد خادم حسین رضوی نے فرانس میں نبی اکرم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سنگم فیض آباد میں دھرنا دیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری طور پر فرانس کو جواب دیا جائے، پاکستان فرانس کا سفیر پاکستان سے نکالے اور اپنا سفیر فرانس سے واپس بلا کر فرانس سے تعلقات ختم کرے اور سرکاری سطح پر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرے۔ اس زمرے میں حکومت وقت نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ حکومت پاکستان پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کرے گی، جس کی بنا پر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ حکومت وقت نے آپ سے 3 ماہ کا وقت مانگا۔ خادم حسین رضوی نے حکومت وقت کی بات مانتے ہوئے 3 ماہ کا ٹائم فراہم کرتے ہوئے دھرنا ختم کر دیا۔ معاہدے کو گزرے ہوئے 2 دن ہوئے تھے کہ خادم حسین رضوی وفات پا گئے۔ مقررہ وقت کے دوران میں حکومت وقت نے اپنے معاہدے پر تحریک لبیک پاکستان کی کئی مرتبہ یاد دہانی کے باوجود کوئی پیش رفت نہ دکھائی۔ تحریک نے پھر دھرنے کا اعلان کیا۔ اسی دوران میں حکومت وقت نے 2 ماہ کا مزید ٹائم لیا اور معاہدے کا اعلان حکومت وقت کے سابقہ وزیر اعظم عمران احمد خان نے ARM نیوز پر بھی کیا۔ 20 اپریل 2021 تک معاہدے کا ٹائم مقرر ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی حکومت وقت تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن اور کوئی ذمہ دار گرفتار نہیں کرے گی، مگر حکومت وقت نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے 12 اپریل 2021 کو سعد حسین رضوی کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد پاکستان کے کئی شہروں تحریک لبیک پاکستان اور اس کے حمایتی کارکنوں نے بطور احتجاج دھرنے دیے، مگر حکومت وقت ٹاس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے قانونی راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ نے سعد حسین رضوی کی گرفتاری اور نظر بند کو عدم قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دیا۔ رہائی کی خبر سنتے ہی ہزاروں کارکنان کوٹ لکھپت جیل کے باہر اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچے، مگر حکومت نے سعد حسین رضوی کو رہا نہ کیا اور مزید 3 ماہ کی نظر بندی کا نوٹس دائر کر دیا۔ اس کے خلاف ایپل دائر کی گئی تو اسے لٹکایا گیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر سعد حسین رضوی کی نظر بندی اور گرفتاری کو کل عدم قرار دیا اور فوراً رہا کرنے کا حکم دیا، مگر حکومت وقت نے ہائی کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سعد حسین رضوی کی نظر بندی اور گرفتاری کو کل عدم قرار دیتے ہوئے فوراً رہائی کا حکم دیا۔ کارکنان سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک بار پھر آ کر جمع ہو گئے، مگر حکومت نے تمام کے تمام فیصلے کے برعکس اور سعد حسین رضوی کو رہا نہ کیا۔ تحریک لبیک پاکستان 7 دن لاہور کے ملتان روڈ پر واقع مسجد رحمت للعالمین کے باہر احتجاج کیا، مگر کسی نے بھی ان کے احتجاج پر کان نہ دھرے۔ شورا کی طرف سے حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، مگر اب بھی کسی بھی حکومتی نمائندے نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کی شورا نے لاہور تا اسلام آباد نموز رسالت لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اس مارچ کی قیادت سعد حسین رضوی کے بھائی انس رضوی نے خود کی۔ اس لانگ مارچ پر بغیر وارنٹ کے تشدد کیا گیا۔